امت مسلمہ ایمان کے باوجود زوال پذیر کیوں ہے؟ محمد اکبر۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہود و نصارہ اسلام کے منکر ہیں اور ان کے گناہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ دنیا بھر میں وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور فساد مچایا ہوا ہے۔ اس کے باوجود وہ دنیا میں ایک طرح سے حاکم ہیں۔ ان کی پالیسی پوری دنیا میں چل رہی ہے، تو مسلمان دین برحق پر ہونے کے باوجود اس زوال اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ بھائی محمد اکبر، آپ کے سوال کا ایک مختصر جواب، ایک تفصیلی مختصر جواب یہ ہے کہ فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کون ہوگا؟ تو فرعون تو کئی سال اس نے حکومت کی، اور اس سے پہلے جو مصر میں بادشاہ تھے وہ بھی بڑے ظالم تھے، اور بنی اسرائیل تو اللہ کو ماننے والے لوگ تھے۔ تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جب جو بھی یعنی حاکم ہوگا، یعنی کوئی ظالم آدمی حاکم ہی نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ اے نبی یہ جو کافر کا غلبہ ہے زمین میں، یہ آپ کو کہیں یہ لوگ دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ تو متاع قلیل، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے جو ان سے چھین لیا جائے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ مسلمان زوال پذیر کیوں ہیں، تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کی علت ہے اور ایک حکمت ہے۔ کسی بھی چیز کی جو ہے نا اصل وجہ، جیسے بغداد میں جب مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو مختلف قسم کے مورخین اس کی مختلف لاجک بیان کرتے ہیں کہ جی وہ وہاں اختلافی مسائل بہت ہو گئے تھے اور اعمال سے غافل ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اصل وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں ہی میں جو خلیفہ کا ایک قریبی شخص تھا، اس نے غداری کی تھی اور اس نے تاتاریوں کو آنے کے لیے بارڈر کھول دیا تھا۔ تو یہ اصل وجہ تھی خلافت بغداد کی خلافت کے خاتمے کی، تو یہ اصل علت تھی۔ باقی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنا ہی آدمی جو آستین کا سانپ نکلا، تو ایسے لوگ اللہ ہم پہ مسلط کیوں کر دیتا ہے؟ کچھ ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کی مسٹیک ہم سے ہو جاتی ہیں۔ تو ممکن ہے اس دور میں مسلمانوں سے بہت ساری زیادہ بدعمالیاں ہوئی ہوں اور ان کے وہ اوصاف نہ رہے ہوں جو ان کے اسلاف کے ہوا کرتے تھے، لیکن اصل جو وجہ تھی وہ بدعمالیاں نہیں تھی۔ بدعمالیوں کی وجہ سے شاید ایسا ہوا ہوگا، لیکن اصل وجہ کیا تھی کہ جو خلیفہ کا جو نائب تھا اس نے غداری کی تھی اور اس نے تاتاریوں کو راستہ دے دیا تھا۔ تو یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ ایسے غدار پیدا ہوئے ہیں جن کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ ترک میں آپ کو پتہ ہے کہ کمال اتاترک، اس نے اپنے آپ کو ایسا شو کیا تھا جیسے سب سے زیادہ اسلام کا خیرخواہ یہ آدمی ہے۔ بہت اس نے دھوکہ دیا اور منافقت اختیار کی، جس کی وجہ سے جو مسلمان مجاہدین تھے اس وقت اور مسلمان خلفاء تھے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ حقیقت میں وہ یعنی غیروں کا ایجنٹ تھا۔ اس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اور جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد سے مسلمان زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وسائل اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ تو آپ جتنی بھی ترقی کر لیں، اصل حکومت چونکہ غیروں کی ہے تو آپ کی تمام تر ترقی کو وہ کیش کروائیں گے۔ آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے وسائل، آپ کے بلوچستان میں سونا ہے وہ بھی آپ نکال نہیں سکتے ان سے پوچھے بغیر۔ آپ کی کوئلے کی کانیں، مجھے خود ایک ماہر معیشت نے بتایا کہ بلوچستان میں اس قدر کوئلہ ہے کہ 200 سال تک پورے ملک کو فری بجلی دی جا سکتی ہے، مگر اس کوئلے سے بجلی بنانے پر پابندی ہے۔ تو جب غیر کی حکومت ہوتی ہے تو آپ کی تمام تر ترقی کو وہ کیش کرواتے ہیں۔ تو اس میں مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ان کے پاس دوبارہ حکومت آئے، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے کہ زمین پر خلافت اور حکومت اہل اسلام کا حق ہے، تو اس کے لیے دو چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی۔ ایک تو اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا، دوسرا ان کو دین کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا اور دوبارہ اسی خلافت کو قائم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر اور اس جو زمینی اسباب ہیں ان کو سامنے رکھ کر۔ تو یہ حکومتوں کے لیے 100-200 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ خلافت عثمانیہ کو ختم ہوئے 100 سال ہوئے، تو یہ کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے۔ یعنی جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو 500-500 600 سال 700 سال ان کی عمریں ہوتی ہیں عام طور پر۔ تو آج اگر غیروں کی حکومت ہے 100 سال سے 200 سال سے تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ عین ممکن ہے 200-400 سال بعد پھر 1000 سال کے لیے مسلمانوں کی حکومت آ جائے۔ اور یہ تو بہرحال احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو پوری دنیا میں اسلام کی خلافت قائم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو ہمارا کام ہے ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے، اور نہ یہ اس کی علامت ہے کہ جن کو اللہ نے ظالم بنایا اور جو حاکم بن کے ظلم کر رہے ہیں تو یہ کوئی اللہ کے مقرب ہیں یا وہ حق پر ہیں۔ حکومت آ جانا یہ انسان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں۔